ملک بھر میں جشن مارق حق بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا 1 سال مکمل۔ کراچی سے خیبر، بلان سے بلتستان، پوری قوم یک زبان۔ ہم ہیں بنیان المرصوص، سیاسی، سماجی، کاروباری ہر طبقے کی جانب سے بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ازلی دشمن کے خلاف فتح نے ملک میں ہر تفریق مٹا دی۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، بڑے بڑے سیمینارز کا سلسلہ بھی جاری۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت، اسکاؤٹس اور اقلیتی برادری نے بھی ریلیاں نکالی۔ جگہ جگہ مسلح افواج کے حق میں بینر ضابطہ۔ راولپنڈی میں ریلوے اسٹیشن کو سجا دیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے پاکستان نے بھارت کو ایسی شکست دی جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چمن میں ہندو برادری کا بھی جشن، شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ میرپور آزاد کشمیر بھی فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ قائد اعظم کرکٹ اسٹیڈیم میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ مارق حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے کر دنیا کو دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مارق حق سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ قوم اپنے شہداء، غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جرأت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارق حق کا 1 سال، عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR نے خصوصی پیغام میں بتایا مارق حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کا آئینہ دار ہے۔ یہ دن قومی یکجہتی، ہمت اور پیشہ ورانہ مہارت کے پائیدار جذبے کا ثبوت ہے۔ پاکستان کے مؤثر ردعمل نے دشمن کے فالس فلیگ اور جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا۔ GHQ میں آج پروقار تقریب ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد ببر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیول اور ایئر چیف یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ محض ایک سالگرہ نہیں ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے وہ دن جس دن پاکستان نے بھارت کو بتا دیا کہ اس کا دفاع ناقابل تصویر ہے۔ مارق حق کا 1 سال، کراچی میں تقریبات۔ پیپلز پارٹی نے CBU پر شاندار تقریب سجائی، لوگوں کی بڑی تعداد آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خطاب میں کہا ہماری بہادر فورسز نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا، ایسا جواب دیا کہ کچھ دیر بعد وہ گھٹنوں پر آ گیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سی سپلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ MQM پاکستان کی جانب سے بھی یوم فتح منایا جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان نے اپنی مرضی سے مدت اور شدت طے کر کے جنگ کا خاتمہ کیا۔ بھارت کو پتہ ہے پاکستان بنانے والے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا بھارت اب ایسی غلطی نہیں کرے گا، اگر کی تو کراچی کے نوجوان کافی ہیں۔ مقررین نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مارق حق کی تقریب سے خطاب میں کہا مارق حق کے بعد پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہوا۔ آج پاکستان کو ہر محاذ پر برتری حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارق حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کو تاریخی کامیابی پر خراج تحسین۔ کہا 8-0 کا مارق حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دیتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں کہا مارق حق میں سویلین اور فوج کے شہداء کا مقدس خون بہا۔ پاکستان کا بچہ بچہ اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بلوچستان کا ہر بچہ سی سپلائی دیوار ثابت ہوگا۔ ہم نے مارکہ حق جیتا، 10 گنا بڑے دشمن کو ذلیل و رسوا کیا۔ تمام دائم فورسنگ ایجنسیز کے افراد
अपने इन तमाम शुहदा को, इन गाजियों को आज याद भी करते हैं, उनको सलाम भी पेश करते हैं। मार्के हक में फतह की वजह से पाकिस्तान आज पूरी दुनिया का सफ़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में मार्के हक की पहली सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा पाक फौज और अवाम बनियानुल मरसूस बनकर अपने से बड़ी ताकत के खिलाफ डट कर खड़ी हुई। मार्के हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पज़िराई मिली। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी पाकिस्तान पर फख्र करती है। मार्के हक की पहली सालगिरह पर AR1 न्यूज़ की वाहगा बॉर्डर से खुसूसी ट्रांसमिशन। शुरका ने दुश्मन को धूल चटाने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। लेजेंडरी बुशरा अंसारी ने मिली नगमे से हाज़रीन के दिल मोह लिए। मेज़बान वसीम बादामी और गुलकार साहिर बग्गा ने मिली नगमा गाकर जोश बढ़ाया। सफारतकारी के जो रोल अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान में, वो पाकिस्तान मुसलसल जारी रखे हुए है। पाकिस्तान का मुसलसल राब्ता है अमेरिकन क़यादत से, ईरानी क़यादत से, और अब हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द मुकम्मल तौर पे अमेरिका और ईरान की जंग बंदी के हवाले से मुआहदा होगा और वो पाकिस्तान में होगा। अमेरिका ईरान जंगबंदी का मुआहदा भी इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान मुकम्मल जंगबंदी कराने में पाकिस्तान कामयाब होगा। पाकिस्तान का अमरीकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ता है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का मार्के हक की तकरीब से खिताब। कहा फौज पाकिस्तानी भारतीय जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुसल्लह फ़ौज के जवाबी रद्दमल से भारत मैदान जंग से भाग गया। सदर ट्रंप भी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत की 8 से 10 तैयारी गिराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुतवक्किल। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज और नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार भी मौजूद थे। IMF की जैसे पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए केस जा रहा था और हम यकीन दहानी करा चुके थे। PGL पूरी सतह पर बहाल करेंगे। यकीन दिलाता हूँ मार्केट में कीमतें कम होते ही तेजी से रिलीफ दिया जाएगा। बजट में भी अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा खत्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी हैं। पेट्रोल की कीमत 400 पार, अवाम का जीना दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बरहम। कहा महंगाई ने अवाम की जेबें खाली कर दी हैं। नौबत मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल चलाने पर आ गई है। खुदारा महंगाई का कुछ बोझ तो हुकूमत बर्दाश्त कर ली। 3 टाइम का खाना पहले ही 2 वक्त पर आ चुका, अब क्या कम करें। तनख्वाह तो सिर्फ पेट्रोल और बिजली के बिलों में चली जाती है। हुक्मरान जमात और इत्तेहादी अराकीन की भी पेट्रोल महंगा होने पर कड़ी तनकीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हमारा सारा तेल आबने हुकूमत से नहीं आता। हुकूमत अयाशियाँ छोड़कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तवज्जो दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी पेट्रोल महंगा होने पर बरहम। एक्स पर लिखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। हुकूमत के अखराजात पूरे करने के लिए लेवी बढ़ाने के बजाय टैक्स चोरी रोकी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है गरीब और मिडिल क्लास शहरियों से भारी लेवी वसूल करना जुल्म है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने एक्सपोज पर लिखा
پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی نرخوں کے بجائے لیوی اور ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ پیٹرول کی قیمت کا 33 اور ڈیزل کی قیمت کا 16% محصولات پر مشتمل ہے۔ ڈھاکہ میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے اعزاز میں خصوصی تقریب۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ تمیم اقبال نے محسن نقوی اور پاکستانی ریڈ بال اسکواڈ کے اعزاز میں شائع دیا۔ تمیم اقبال نے ڈھاکہ آمد پر محسن نقوی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا۔ چیئرمین نے شاندار مہمان نوازی پر پی سی بی سربراہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا بنگلہ دیش سے کرکٹ کے ساتھ ہمارے دل بھی جڑے ہیں۔ محسن نقوی نے ڈھاکہ ٹیسٹ کے دوسرے روز بھی شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں آ کر میچ دیکھا۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان کے نام۔ پاکستانی ٹاپ آرڈر کی پراعتماد بلے بازی، 1 وکٹ پر 189 رنز بنا لیے۔ اوپنر نے 106 رنز کا آغاز کیا۔ اذان اویس کی ڈیبیو پر نصف سنچری، امام الحق نے 45 رنز بنائے۔ دن کے اختتام پر اذان 85 اور عبداللہ فضل 37 رنز بنا کر وکٹ پر موجود۔ بنگلہ دیشی ٹیم پہلی اننگز میں 413 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ محمد عباس نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین آفریدی کی 3 وکٹیں۔ ساؤتھ ایئر کا پہلا ایئر طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ ساؤتھ ایئر لائن آئندہ ماہ اپنا آپریشن شروع کرے گی۔ یہ آپریشن ملکی ایویشن کی علاقائی مارکیٹ میں نئے باب کا آغاز ثابت ہوگا۔ اقتصادی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام، مکالمے، اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون کا پاکستان کی پائیدار ترقی میں اہم کردار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان معاشی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور ادارہ جاتی بہتری کے لیے گامزن ہے۔ شفافیت، احتساب اور مضبوط مالیاتی نظام پائیدار معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے سائبر وارئرز مارکے حق کے خاموش مجاہد، بغیر گولی چلائے دشمن کے تکبر کو خاک میں ملا کر ڈیجیٹل محاذ پر نئی تاریخ رقم کی۔ سائبر ٹیم نے دشمن کے حساس عسکری ڈیٹا تک رسائی حاصل کی۔ بھارت کی بجلی، پیٹرولیم، انرجی گرڈز مفلوج کی۔ دشمن کو وہ قاری ضرب لگائی کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ بھارتی فضائیہ کے ریڈارز اندھے اور رابطے منقطع ہو گئے۔ قوم اپنے ان محافظوں اور سائبر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں عید سے قبل ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں 20 مئی کو جاری کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سندھ کے تمام مسلم سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور پینشن 20 مئی تک مل جائے گی۔ محکمہ خزانہ سندھ نے قبل از وقت تنخواہوں کی ادائیگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کو خراج تحسین، آئی ایس پی آر نے نئے نغمہ ٹیزر جاری کر دیا۔ نغمہ مارکہ حق کی عکاسی کرتا ہے جس کی بازگشت دشمنان وطن کے دلوں میں آج بھی گونج رہی ہے۔ بیٹی کے جنازے پر کراچی سے گھوٹ کی جانے والا شخص ڈاکوں کی فائرنگ سے جاں بحق، بھائی زخمی ہو گیا۔ زخمی راشد علی نے بتایا وہ اپنے بھائی منصور احمد کے ساتھ بھتیجی کے جنازے میں گاؤں جا رہا تھا۔ سپر ہائی وے بس اڈے پر پل کے نیچے گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ 2 ڈاکو آ گئے۔ چھینا جھپٹی کے دوران مزاحمت پر گولیاں مار دی۔ پولیس حکام نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے غفلت برتنے پر چوکی انچارج عباس ٹاؤن جعفر کو معطل کر دیا۔ سکھر میں عدالتی حکم پر والد کی تحویل میں دی گئی خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کا کیس۔ عدالت نے مقتولہ کے والد، شوہر اور ماموں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے قتل کیس میں نامزد ایک ملزم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ کراچی ملیح جیل سے قتل اور اغوا کا ملزم غائب ہو گیا۔ جیل میں تقریب کے بعد گنتی کی گئی تو ایک قیدی کم نکلا۔ ملزم نوید اور پولکا کو چند روز قبل جوہر آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ملزم نوید نے ریحان نامی تاجر کو اغوا کے بعد قتل کیا تھا۔ مفرور قیدی نوید ماضی میں ولی بابر قتل کیس کے الزام میں بھی گرفتار ہوا تھا۔ عدم شباہت پر بری کیا گیا تھا۔